بتائی جاتی ہے نا، یہ آپ کی تبلیغ کی عمر ہے، یہ یاد رکھنا، نوح علیہ السلام کی یہ تبلیغ کرنے کی عمر ہے کہ اتنا عرصہ تبلیغ کی ہے، 15 صدیاں نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے، 1500 سال۔ اگر بڑی عمر کا امام بننا چاہیے تو نوح علیہ السلام کھڑے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا میرے حبیب آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، حضرت داؤد بھی کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، شعیب اور زکریا کھڑے ہیں۔ تجھے ہم مصلی پہ کھڑے کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے اگر یہ نبی تنہا ہو تو آدم علم والے ہیں، حضرت نوح بڑی عمر والے ہیں، اور حضرت داؤد اچھی قرات والے ہیں، اور باقی حضرت شعیب بڑے تقوی والے ہیں۔ لیکن جب یہ نبی اور رسول بھی تیرے سامنے آئے اور ان میں تو ہو تو عالم بھی تو ہے، اقرا بھی تو ہے، اورا بھی تو ہے۔ اے میرے حبیب نوح تنہا کھڑے ہو تو 15 صدیوں کے ہیں، جب تیرے سامنے آئے تو نوح چھوٹے ہیں، مصطفیٰ بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عقیدہ اہل سنت، معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ۔ اگر نوح علیہ السلام تیرے سامنے آ جائیں میرے حبیب تو پھر نوح کی عمر تھوڑی ہے، تیری زیادہ ہے، کیونکہ نوح تو کیا ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے کہ نور مصطفیٰ کرسی نبوت پہ جلوہ گر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب آج امام بنو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آج نبیوں اور رسولوں کی جماعت میں جس کو مصلی ملے وہ امام الانبیاء ہے، اور صحابہ کی جماعت میں جسے مصطفیٰ مصلی دے وہ امام الصحابہ، وہ افضل الصحابہ۔ جن شرائط پر حضور امام بنے انہی شرائط پر ابو بکر صدیق امام بنے۔ کوئی سمجھ آئی آپ؟ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء نے نماز پڑھائی۔ اچھا ایک اور نقطہ عرض کر دوں، نماز پڑھائی حضور نے اور 2 رکعت پڑھائی، علامت شریف پڑھی کہ نہ پڑھی؟ پڑھی کہ نہ پڑھی حضور نے؟ ظاہر ہے علامت تو پڑھی ہوگی، تو پیچھے جو نبی تھے انہوں نے پڑھی؟ توجہ سے سننا، جو نبی پیچھے کھڑے تھے انہوں نے علامت پڑھی تھی؟ یار لوگوں کے عقیدے کے مطابق جو کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، معراج کی رات جب حضور نے امامت کی تو حضور نے تو سورہ فاتحہ پڑھی، جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے کیسے پڑھی؟ ان پر تو نازل ہی نہیں ہوئی۔ تو سمجھ رہے آپ؟ ان پر تو اتری نہیں، اتری ہی مصطفیٰ پہ سورہ فاتحہ۔ تو جب اتری نہیں تو تمہارے عقیدے کے مطابق انہیں پتہ بھی نہیں تھی، انہیں آتی نہیں تھی سورہ فاتحہ، تو اس کا مطلب حضور نے پڑھی، نبیوں نے نہیں پڑھی۔ نادان سن، جب سورہ فاتحہ کے بغیر امام کے پیچھے نبیوں کی ہو جاتی ہے تو سورہ فاتحہ کے بغیر امام کے پیچھے ہم حنفیوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مذہب حق اہل سنت و جماعت، مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ وہ بات بھلے بڑی آپ کی سمجھ آئی؟ اور نادان جب سورہ فاتحہ کے بغیر نبیوں کی نماز ہو جاتی ہے تو ہم حنفیوں کی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ نبیوں والا ہے، ہمارا عقیدہ رسول والا ہے۔ ہمارا مسلک کوئی یتیم مسلک نہیں ہے، اس کی پشت پر 14 صدیوں کے ولی کھڑے ہیں، اس کی پشت پر سارے نبی کھڑے ہیں، اس کی پشت پر سارے رسول کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے علماء تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گانا پڑھایا، پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا۔ اب اسرا ختم ہو رہا ہے، معراج شروع ہو رہا ہے۔
اب آسمان کی طرف حضور جا رہے ہیں، نوریوں کی بارات ساتھ، جبریل ساتھ، تاجدار کائنات براق میں، دروازہ بند. یہ توجہ طلب بات، حدیث کی جو مرضی ہے کتاب اٹھائیں. جبریل نے دستک دی، اندر سے آواز آئی من انتا، کون؟ کہنے لگا انا جبریل، میں جبریل ہوں. پھر انہوں نے پوچھا مماک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا معی محمد رسول اللہ، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے. اب دروازے کھلے، مرحبا اہلا وسہلا. اب درود اور صلاۃ و تسلیم نچھاور ہونے لگی. تو میرا سوال یہ ہے، جبریل تو روز آتا تھا، اس پہ دروازے کبھی بند نہیں ہوئے، آج دروازہ بند کیوں تھا؟ ایک ایک بات پر سنی عقیدے کی مور لگ رہی ہے کہ یہ عقیدہ حق ہے. دروازے بند نہیں ہوئے جبریل پر کبھی. جبریل حضور کی بارگاہ میں، آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، 24,000 بار آئے ہیں جبریل حضور کے پاس. کسی نبی کے پاس 2 دفعہ آئے، کسی کے پاس 4 دفعہ آئے، کسی کے پاس 50 دفعہ آئے. امام الانبیاء کی بارگاہ میں جبرائیل امین 24,000 بار آئے. آج تک دروازے بند نہیں ہوئے. آج کیوں دروازے بند؟ کہ دستک دے رہے جبریل، اور اندر سے پوچھا اس نے کون؟ کہا جبریل. پھر بھی دروازہ نہیں کھلا. یہ بتانے پر بھی کہ میں جبریل ہوں، دروازہ نہیں کھلا. پھر پوچھا گیا مماک، ساتھ کون ہے؟ جب کہا محمد رسول اللہ، اب دروازہ کھلا. یہ توجہ طلب بات، یہ دروازہ آج جبریل پر کیوں نہیں کھلا؟ جبریل کے اپنے نام پر کیوں نہیں کھولا جبریل کو دروازہ؟ کہا نادان سن، یہ وہ عام دروازہ نہ تھا جس سے جبریل آتا، یہ مین گیٹ بنا ہی مصطفیٰ کے لیے تھا. اللہ نے فرمایا تھا اس گیٹ کیپر کو کہ یہ دروازہ بنا ہی مصطفیٰ کے لیے ہے. اس دروازے سے تنہا جبریل بھی آئے تو اسے کہنا اپنے دروازے سے آئے. یہ دروازہ میرے یار کا ہے، اس سے گزرے گا جبریل تو مصطفیٰ کی غلامی میں گزرے گا، تنہا نہیں گزر سکتا. کہ یہ وی آئی پی گیٹ ہے، یہ دروازہ میرے مصطفیٰ کا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جب آقا کا نام لیا جبریل نے تو دروازے کھل گئے اور مرحبا اہلا وسہلا کی صدائیں آنے لگی. اب امام الانبیاء کا استقبال نوری کر رہے ہیں. یہاں تک پچھلے سفر میں بشریت جلوگر تھی، اب اگلے سفر میں نورانیت جلوگر ہو گئی. دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سدرا. جبریل رک گیا، میرے آقا میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں. پھر ایک نقطہ عرض کر چلوں، امام الانبیاء کے غلاموں، یہاں سے جبریل کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے. جبریل نے کہا میرے پر جلتے ہیں. آقا مسکرائے، فرمایا پھر ہم چلتے ہیں. جبریل تیرے پر جلتے ہیں، پھر ہم چلتے ہیں. توجہ طلب بات ہے. جبریل کا عقیدہ بتانے لگا ہوں. اگر جبریل خود کو حضور جیسا سمجھتا تو کہتا یا رسول اللہ جب میں آپ جیسا ہوں تو آپ آگے جا کے نہیں جلتے تو میں کیوں جلوں گا؟ ساتھ چل پڑتا. اور اگر جبریل حضور کو اپنے جیسا سمجھتا تو روک لیتا حضور کو کہ آقا جب میں آگے جا کے جلتا ہوں تو آپ میرے جیسے آپ بھی جل جائیں گے. جبریل نے نہ تو خود کو حضور جیسا سمجھا نہ حضور کو اپنے جیسا سمجھا. تو سمجھ آئی بات آپ؟ اگر حضور جیسا بنتا تو ساتھ جاتا، اپنے جیسا حضور کو سمجھتا تو روک لیتا حضور، مگر نہ روکا نہ ساتھ گیا. تو جبریل بتا رہے نادان، جس کی مثل جبریل نہیں، زمین پہ پھرنے والا کوئی دلیل کیا ہوگا؟ جبریل رک گئے اور حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے سوال کیا آپ سے کہ جی حضور کی عظمت کی حد کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام رو پڑے اور تیری آنکھوں سے وہ آنسو کا ٹپکنا توبہ، میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت دیکھی. شیخ الاسلام رو پڑے، فرمایا میرے نادان دوست، میں حضور کی عظمت کی حد پوچھ رہا ہے. قمر الدین تو سیال کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کی عظمت کی حد تو اسے نظر نہیں آئی جو سدرہ پہ رہتا ہے.
وہ بھی وہاں کھڑا دانتوں میں انگلی دبائے کہہ رہا تھا کہ تمہیں حد عقل نہ پا سکی، صرف اتنا حال بتا سکی کہ تم ایک جلوہ راز تھے جو یہاں تھا رنگ مجاز ڈال۔ خواجہ صاحب رو پڑے شیخ الاسلام، فرمانے لگے نادان میں کیا حد بتاؤں، معراج کی رات میرا رسول زمین سے اٹھ کر لامکان کی ان بلندیوں میں پہنچا ہے کہ ہر حد پیچھے رہ گئی، مصطفیٰ آگے نکل گئے۔ قمر الدین کیا بتائے، وہاں تو جبرائیل امین نہیں جانتا کہ حد کیا ہے۔ امام الانبیاء سدرہ سے آگے بڑھے، تاجدار کائنات کے غلاموں، 8 جنتیں ختم ہو گئی۔ مکہ سے چلے تھے مسجد اقصی تک فرشتے ساتھ، پھر انبیاء بھی ہر مقام پر، پہلے آسمان پر کوئی دوسرے آسمان استقبال کے لیے کھڑا۔ امام الانبیاء فرشتے ساتھ جا رہے، اپنی اپنی حد پہ فرشتے رک گئے۔ نبیوں کی اپنی حدیں تھیں، اپنی اپنی حدوں پہ نبی رکتے گئے۔ پھر امام الانبیاء جبریل کے پروں پہ بیٹھے۔ یہ ساری تفصیلات بتا رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے کچھ سفر براق پہ کیا، براق کی حد آ گئی، وہ رک گیا۔ اگلا سفر جبریل کے پروں پہ کیا، جبریل کی حد آ گئی، وہ بھی رک گیا۔ فرشتوں کی حدیں آ گئی، براق کی حد آ گئی، جبریل امین کی حد آ گئی، نبیوں کی حدیں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے رف رف بھیج دیا، نور کا بنا ہوا تخت تھا، 8 جنتیں نیچے رہ گئی، 14 طبق کی حدیں نیچے رہ گئی۔ اب رف رف آگے بڑھ رہا تھا، اوپر اٹھ رہا تھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ایک مقام آیا کہ رف رف کی بھی حد آ گئی۔ اٹھاؤ حدیث کی کتاب میں، اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ سارے حد والے ہیں، اپنی اپنی حد پہ رکتے جائیں گے، تو لا مقام پہ اتر تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہر حد والا حد میں رہ گیا، جس کی کوئی حد نہ تھی لا مقام میں پہنچا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر ہر شے نیچے رہ گئی، لامکان عرش خدا بھی نیچے رہ گیا۔ میں آگے بڑھ رہا تھا کہ فاصلے ختم ہونے لگے، پردے ہٹنے لگے، دوریاں مٹنے لگی۔ میرے کانوں میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں بڑھتے بڑھتے میں یار کے ویڑے تک جا پہنچا، حریم الوہیت میں جا پہنچا۔ میرے کانوں میں میرے رب کی آواز آنے لگی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے حبیب ٹھہر جا، رک جا۔ کیوں کہ تیرا رب تیرے استقبال میں تجھ پہ درود بھیجا۔ اللہ یہ اب آخری حدیں آ رہی ہے، آواز آنے لگی یار کی میرے کانوں میں، حبیب رک جا ان ربک یصلی، کہ تیرا رب تیرے استقبال میں تجھ پہ درود بھیج رہا ہے۔ کہتے ہیں میں رک گیا، پھر دبدن الجبار رب العزت فتح اللہ، پھر پردے ہٹے، ہر دوری مٹ گئی۔ اس نے بازوئے قدرت پھیلا دیے، میں نے بازوئے نبوت پھیلا دیے۔ آواز آئی ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا حمد، ادنو منی یا خیر البریہ۔ میں جلوہ یار میں ایسا ہوا کہ خدا مجھے تکنے لگا، میں خدا کو تکنے لگا، خدا میری سننے لگا، میں خدا کی سننے لگا۔ اور میں قرب کے اس مرحلے میں تھا، امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، کہ اس نے دست قدرت اٹھایا اور میری پشت پہ رکھ دیا۔ توجہ سے سننا، حدیث سنا رہا ہوں۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ، یار کا ہاتھ پشت پہ تھا، ٹھنڈک سینے میں اتر گئی۔ اس مقام خاص پر آ کر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھ دیا۔
اب صوفیاء اور عاشق اس کی تفسیر کرتے ہیں، ایمان سے بتا اس مقام خاص پر حضور فرما رہے ہیں اس نے اپنا ہاتھ میری پشت پہ رکھ دیا. ایک کا ہاتھ دوسرے کی پشت پہ کب جاتا ہے؟ امام الانبیاء کے علماء سوچئے ایک کا ہاتھ دوسرے کی پشت پہ کب جاتا ہے؟ یہ میرے بھائی افتخار رضوی صاحب میرے قریب ہوتے جائیں، قریب ہوتے جائیں. میرے ہاتھ ان کی پشت پہ کب جائیں گے؟ ان کے ہاتھ میری پشت پہ کب آئیں گے؟ جب دو یار گلے لگ جائیں. امام الانبیاء فرما رہے ہیں تمہیں میں بتا نہیں سکتا وہ مقام کیسا تھا، وہ سما کیسا تھا، مگر مثال سے بتا رہا ہوں. جس طرح دو یار گلے لگ جائیں ہر فاصلہ مٹ جاتا ہے، اسی طرح میں محبوب کے جلوے میں گم ہو گیا تھا کہ ہر دوری مٹ گئی، ہر فاصلہ ختم ہو گیا تھا. وَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّا، پشت پہ یار کا ہاتھ اور سینہ ٹھنڈا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ آقا فرماتے ہیں پشت پہ ہاتھ آیا میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. پشت پہ یار کا ہاتھ آئے، کسی نے کہا تھا اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. تو پشت پہ خدا کا ہاتھ ہو تو سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے. یہاں بھی نقطہ عرض کروں گا، آگے چلیے. آقا فرماتے ہیں صرف ہاتھ نہیں رکھا، سینہ ٹھنڈا کر دیا. اور فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ تھا ہر شے کا علم خدا نے میرے سینے میں رکھ دیا. جو کچھ آسمان میں تھا میں وہ بھی جان گیا، جو زمین میں تھا میں وہ بھی جان گیا. امام الانبیاء کے غلاموں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دست قدرت جو ہے نا یہ بھی مجاز ہے. اس کو جلوہ قدرت کہہ لیں، جلوہ قدرت. ادھر مقام طور ہے، طور کا پہاڑ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ رب العزت نے طور پر جو تجلی پھینکی تھی وہ سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تھی. تفسیر اٹھائیں، وہ تجلی طور پہ پھینکی. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. وہ سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تجلی طور پہ پڑی، اس کے ٹکڑے ہو گئے. کتنا بڑا پہاڑ ہے، توجہ سے سننا. وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّا، کہ اس نے دست قدرت اٹھایا اور میری پشت پہ رکھ دیا. توجہ سے سننا، حدیث سنا رہا ہوں. فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّا، یار کا ہاتھ پشت پہ تھا، ٹھنڈک سینے میں اتر گئی. اس مقام خاص پر آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّا، اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھ دیا. اب صوفیاء اور عاشق اس کی تفسیر کرتے ہیں، ایمان سے بتا اس مقام خاص پر حضور فرما رہے ہیں اس نے اپنا ہاتھ میری پشت پہ رکھ دیا. ایک کا ہاتھ دوسرے کی پشت پہ کب جاتا ہے؟ امام الانبیاء کے علماء سوچئے ایک کا ہاتھ دوسرے کی پشت پہ کب جاتا ہے؟ یہ میرے بھائی افتخار رضوی صاحب میرے قریب ہوتے جائیں، قریب ہوتے جائیں. میرے ہاتھ ان کی پشت پہ کب جائیں گے؟ ان کے ہاتھ میری پشت پہ کب آئیں گے؟ جب دو یار گلے لگ جائیں. امام الانبیاء فرما رہے ہیں تمہیں میں بتا نہیں سکتا وہ مقام کیسا تھا، وہ سما کیسا تھا، مگر مثال سے بتا رہا ہوں. جس طرح دو یار گلے لگ جائیں ہر فاصلہ مٹ جاتا ہے، اسی طرح میں محبوب کے جلوے میں گم ہو گیا تھا کہ ہر دوری مٹ گئی، ہر فاصلہ ختم ہو گیا تھا. وَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّا، پشت پہ یار کا ہاتھ